محسوس کریں اس موقع کو، اس موقع کی نزاکت کو اور اپنی مقام فقر کو ذرا محسوس کریں کہ یہ محبت علی ہمیں اس مقام پر لے آئی ہے کہ ہم وہ عید منا رہے ہیں جو اللہ مناتا ہے، جو اس کا رسول مناتا ہے، غور فرما رہے ہیں۔ اور یہی غدیر ہے جس کے لیے صرف ہمیں حکم نہیں ہے بلکہ اس غدیر کے لیے آدم کو حکم ملا، نوح کو حکم ملا، ابراہیم کو حکم ملا، اسماعیل کو حکم ملا، جتنے انبیاء مطلب آئے ان سب کو حکم ملا۔ بلکہ لفظوں کو بدل کے اگر یوں کہوں، آدم آئے تو غدیر کے لیے، نوح آئے تو غدیر کے لیے، ابراہیم آئے تو غدیر کے لیے، اور لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ آدم کو بھیجنے کا مقصد یہ غدیر کا پیش خیمہ ہے، آدم نوح کے آنے کا مقصد یہ غدیر کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ اللہ اس طرح کے نبیوں کو، ولیوں کو، وصیوں کو بھیجتا رہا تاکہ ایسے ایسے ذہن کو آمادہ کر کے جو سب سے بڑی عید ہے وہ اس مقام پہ لا کے رکھوں گا جہاں آدم کی محنت قبول ہو جائے گی، جہاں نوح کی محنت پوری ہو جائے گی، جہاں سارے انبیاء کی نعمتوں کو قبول کر لیا جائے گا اور دین بھی مکمل ہو جائے گا، نعمت بھی تمام ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ بھائی آپ ادھر تشریف لے آئے، میں صرف وہ کام کر رہا ہوں، تھوڑا لوگ جمع ہوتے چلے جائیں، بات تھوڑی دیر اس لیے کرنی ہے کہ شعبی صاحب بھی تشریف فرمائے تاکہ منظوم جب سلسلہ شروع ہو جائے پھر کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی خلا نہ ہو، آپ کو وہ سلسلہ نظم جو ہے التوا محفل تک چلتا رہے۔ آئیے حضرات میں بات کو آگے دیکھیے، غدیر یہ صرف یہ دنیا کی سب سے بڑی عید نہیں، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں میں صاحبان علم کے درمیان، یہ دن تمام ایام میں اہل عرش پر یہی وہ دن ہے جو روز روشن کی طرح روشن رہتا ہے، جس کا ذکر اہل سما میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ ہے غدیر کا دن۔ اور تمام ایام کی اہمیت کا انحصار اسی روز غدیر پر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ صرف زور خطابت ہو رہے، نہیں، کچھ باتیں ہیں جو اپنے نوجوانوں تک منتقل کرنا ہے تاکہ بانیان بھی پوری طرح سے آمادہ ہو جائیں، سامعین بھی تشریف لے آویں، تب میں شورائے کرام کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تمام ایام کی اہمیت کا انحصار اسی روز غدیر پر ہے۔ آپ تمام عبادات انجام دیتے ہیں، ساری عبادتیں آپ کرتے ہیں، پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں تقریباً کچھ فرامین معصومین ہیں، ائمہ طاہرین کے اقوال ہیں، وہ آپ تک پہنچا دوں۔ سال بھر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی قبولیت کی سند کسی نے نہیں دی آپ کو، اور نہ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہ قبول ہو گئی۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سال بھر کی نمازیں قبول ہو جائیں تو جب عید غدیر کا دن آ جائے تو 2 رکعت نماز ادا کیا کرو۔ یہ 2 رکعت نماز سال بھر کی نمازوں کی قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سال بھر بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے، تم یہ چاہتے ہو تمہارے قریب امراض نہ آنے پائیں، تو جب روز غدیر آئے، جب عید غدیر آئے تو اس روز نیا لباس پہنو، اللہ تمہیں غدیر کی برکت سے سال بھر بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر، تمہارے دسترخوان پر انبیاء و مرسلین دعوت پر تشریف لے کے آئے، یہ تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، مگر ہم قادر مطلق ہیں، وہ آ نہیں سکتے تو ہم تمہیں اس ثواب سے محروم نہیں رکھنا چاہتے۔ جب عید غدیر آئے تو علی کے چاہنے والوں کو اپنے گھر بلا کے انہیں کھانا کھلا دو، تمہیں وہی ثواب ملے گا جو انبیاء و مرسلین۔ میں توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ اور اس کے آئیے تشریف لے، ایک صلوات پڑھتے رہے بل محمد وآل اور قریب آ جائیں بھائی، آپ لوگ تھوڑا گفتگو کی ضرورت ہے یا میں جلدی سے بات کو منتقل کر دوں؟ لیکن کچھ فریضہ ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت باتیں آپ تک پہنچ جائیں تاکہ نوجوانوں کو دیکھیے عید آتی ہے ماہ مبارک کے بعد، رمضان المبارک کے بعد جب عید کا وقت ہوتا ہے تو کس طرح سے تیاریاں کی جاتی ہیں، خدا کی قسم آپ غور فرمائیں، بچے، بوڑھے، جوان، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے آمادہ رہتے ہیں۔ ہم کو یہ چاہیے، دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عید ہے، وہ عید اس لیے ہے کہ آپ کی عبادتیں ہوئی ہیں، آپ نے عبادتیں اتنی کی ہیں، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کیے ہیں، جس دن آپ گناہوں سے پاک ہو گئے وہ آپ کے لیے عید کا دن ہے تمام تر۔ لیکن جس طرح سے وہ عید منائی ہے، وہ عید منانے کا جب آپ حق رکھتے ہیں تو جو عید اکبر ہے اسے تو بدرج اولا منانا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا، اس کے آمادگی کا انتظام جو ہے بہت انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے خدا بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہو، ائمہ بھی خوش ہو۔ بلکہ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہی وہ عید ہے جو صرف ہمیں ملی۔
بھائی توجہ کریے گا، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. ابھی ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ حجاج کرام بیت الخلاء کے طواف میں مصروف ہیں. جب عرفہ کا دن آتا ہے، تمام تر حدیثیں آپ کے پیش نظر، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک بات آپ تک پہنچا دوں، میری حد نظر سے یہ حدیث گزری ہے. جب عرفات کے میدان میں حاجی ہوتے ہیں اور وہاں دعائیں قبول کرتے ہیں، میدان عرفہ کی کیا اہمیت ہے، اس روز کی کیا اہمیت ہے، دعائیں رد نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود امام یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ یہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ بروز عرفہ یہ تو ممکن ہے کہ میں میدان عرفات کے حاجی کی دعا رد کر دوں، مگر یہ ممکن ہی نہیں کہ زائر حسین کی دعا رد کر دوں. آپ نے کیسے سن لیا مجھے؟ یا تو میں بات آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کی اہمیت کو؟ یعنی جو دعا قبول کرنے کا دن ہے، اس دن اپنے حاجی کی دعا تو رد کر سکتا ہے، مگر ظاہر حسین کی دعا رد نہیں کر سکتا. اب میں یہ کہوں آپ سے کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ شرف بھی ہمارے حصے میں آیا. بھائی توجہ فرمایا، اس لیے کہ وہاں تو سب ہوتے ہیں جو طواف کرنے جاتے ہیں نصیب کا، لیکن یہاں وہی ہوتے ہیں جو غدیر والے ہیں، جو علی والے ہیں، جو حسین والے ہیں. نہیں، ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، علی تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے کعبہ. یہاں تک کی بات آپ سنتے ہیں، ایک حدیث اور سن لیجئے، المومن افضل من الکعبہ، مومن کی جان کعبے سے افضل. مومن کامل کی بات ہے، مومن کی جان کیوں افضل؟ کیا وجہ ہے؟ کہ مومن کے دل میں علی کی ولا ہے. مومن کوئی امور ایسے انجام نہیں دیتے جو انوکھے ہوں، اس کا سب سے بڑا شرف یہی ہے کہ اس کے دل میں ولائے علی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، کعبہ بھی تو علی کا گھر ہے، لیکن یہ فرق کیوں ہے؟ علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ میری سمجھ میں بھی آ گئی ہے، میں آپ تک پہنچا دوں، شاید بات مکمل ہو جائے. کعبہ بھی علی کا گھر، مومن کا دل بھی علی کا گھر، مگر کعبہ علی کا ایسا گھر ہے جہاں جس کی مرضی آئے وہ چلا جائے. نہیں غور کیا ابھی آپ نے؟ وہاں اپنے بھی جاتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں، چاہنے والے بھی جاتے ہیں، نہ چاہنے والے بھی جاتے ہیں، مگر مومن کا دل علی کا ایسا گھر ہے جہاں نہ منافق کا گزر ہے نہ نفاق کا گزر ہے. غور فرما رہے؟ اس لیے یہ کعبے کی، اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو کیا عرض کیا کہ انبیاء اور مرسلین کی اگر دعوت کرنا چاہتے ہو تو روز غدیر علی کے چاہنے والوں کو اپنے گھر کھانا کھلاؤ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں وسعت اور برکت ہوتی چلی جائے، تنگ دستی تمہارے قریب نہ آئے، جب عید غدیر آ جائے تو علی کے چاہنے والوں میں تحفے اور تحائف تقسیم کرو، انہیں عیدی عطا کرو. ایک ایک درہم اگر تم نے عطا کیا ہے تو اللہ کے نزدیک 1000 درہم کے برابر ہوا کرتا ہے. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی نحوست نہ آنے پائے، گھر ہمیشہ روشن رہے، مصیبتوں سے، آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے، تو جب عید غدیر آ جائے تو اپنے گھر میں چراغاں کرو. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عید ہے عزیزان گرامی؟ یہ عید اس لیے عید ہے کیونکہ یہ معاملہ علی کا ہے، اور علی کے معاملے میں اس نے اپنے خاصان کو برداشت نہ کیا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا؟ معاملہ علی کا ہے، چاہے یونس کا واقعہ ہو، دیگر انبیاء، تاریخ میرے پیش نظر ہے. میں جلدی جلدی بات کو آگے بڑھاتا چلوں، اس لیے کہ یہ وہ عید ہے جسے عید اکبر کہا گیا، جسے اللہ کی عید کہا گیا، جسے رسول کی عید کہا گیا. آئیے حضرات میں بات کو آگے بڑھا دوں. یہ معاملہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، یہ عشق علی ہے جو ہمیں یہاں پر لے کے آیا ہے. خدا کا شکر ادا کیا کرو اس مقام پر آنے کے بعد کہ مولا تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے حصے میں یہ ذکر رکھا، ہمارے حصے میں یہ عید رکھی، ہمارے حصے میں یہ ولا رکھی. اس لیے کہ دنیا اپنی نظر میں عید کچھ بھی سمجھے، ہماری عید کم از کم وہ عید ہے جو اللہ کی ہے، رسول اللہ کی ہے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ بات چونکہ جناب امیر علیہ السلام کی ہے، 2 حدیثیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے مومن سے ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. دیکھیے لوگ دھیرے دھیرے جمع ہو رہے ہیں. پھر ایک مرتبہ درخواست کر دیتا ہوں کہ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں، محفل پوری طرح سے آغاز ہو چکا ہے. آئیے حضرات میں بات کو آگے بڑھاؤں. مولا یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے، احسان اللہ جب کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے تو اسے سید الشہداء کی زیارت کو بھیج دیتا ہے. نہیں غور فرمایا ابھی آپ نے؟ جناب آئیے استاد الشورا جناب وقار علم صاحب تشریف لا چکے ہیں.
میں درخواست کر رہا ہوں کہ ڈائچ پر تشریف لے آئیں، اور ہمارے برادران جو کہ تشریف لا چکے ہیں، جناب خرم صاحب، وسیم صاحب، جناب زین صاحب، اس کے علاوہ بھی جو شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، ان سے بانیان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ انہیں ڈائچ پر لے کے تشریف لے آئیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد۔ اچھا، درخواست بارے دیگر یہ ہے کہ ایک ایسی صلوات پڑھیں آپ کہ جیسے لگے کہ جشن غدیر ہے۔ بات احسان کی ہے، ایک بات کہتا چلوں، احسان ہمیشہ بقدر حیثیت محسن ہوتا ہے۔ میں نے بات مکمل کر دی۔ آپ نے اس زیارت کی اہمیت کیا سمجھی مجھے نہیں معلوم، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا، اللہ احسان کرنا چاہتا ہے تو اسے امام حسین کی زیارت کو بھیج دیتا ہے۔ یہ آپ کے لیے مقام فخر ہے، آپ شکر ادا کیا کریں اس مقام پر آنے کے بعد۔ اب دوسری حدیث سنیں، پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، ہمیں نیکیوں کا حکم دینے والا اللہ جب کسی بندے سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے علی کی ولایت سے آشنا کرا دیتا ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ؟ یہ علی کی معرفت ہمارے دلوں میں اللہ کی ہوئی نیکی ہے، تو یہ مقام شکر ہے کہ جب بھی علی کی محبت کی خنکی محسوس کرو تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جب جب علی کی ولایت کی خنکی محسوس کرو تو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اور فرمایا آپ نے کہ ہمارے حصے میں کتنی بڑی دولت آئی ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے جو عنصر کار فرما ہے، جو رمز محبت کار فرما ہے، اس میں محب کے لیے کم از کم طاہر الولادت ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ مقام شکر ہے۔ یہ ایک بات اور آپ کی خدمت لیجیے، آپ کی ضیافت ایمانی میں ابتدائے کلام میں، اس کے بعد مجھے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ایک فرمان سنیے اپنے امام ششم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد، جیسے دل میں آئے ویسے کرنے کا موقع بس ایک چھوٹی سی بات سن لیے جو امام نے فرمائی ہے۔ اگر ممبر سے پڑھی جاتی تو انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے، لیکن بات آسان ہے، بالکل آسانی سے میں پہنچا دے رہا ہوں، صاحبان علم ہیں۔ دیکھیے، دو چیزوں سے بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ سن لیں ہمارے نوجوان، چونکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ دو چیزوں سے بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ایک پڑھے لکھے انسان کا خاموش رہ جانا، اور جاہلوں کا چلا پکار کر کے داد دے دینا۔ میں نے بات کہی ہے، نہیں غور کیا بھی آپ نے؟ اب اس کے ضمن میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں، اب گزارش ہے کہ اہل علم حضرات متوجہ رہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد جناب امیر کا ذکر ہوتا ہے تو سننے والوں میں مومن کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، منافق کی منافقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہیں بھیا، وہاں تک آواز نہیں پہنچی؟ نہیں، بولنا تو سب کو ہے، اس لیے کہ اب معاملہ جناب امیر کا ہے۔ آپ جانے، آپ کی ولا جانے اور جناب امیر جانے، میں بات پہنچا رہا ہوں۔ لیکن فرزند رسول نے جو مثال دی ہے، آج سے بہتر یہ مثال سمجھی بھی نہیں جا سکتی، توجہ فرمائیے گا، اور نہ ایسی مثال رہتی دنیا تک کوئی دے سکتا ہے۔ جب جناب امیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو سننے والوں میں مومن کی معرفت میں اضافہ، منافق کی منافقت میں اضافہ۔ فرمایا کہ جس طرح سے بارش ہر جگہ یکساں ہوتی ہے، توجہ، جس طرح سے بارش ہر جگہ یکساں ہوتی ہے، مگر بارش کے بعد باغوں کی خوشبو میں اضافہ، کچرے خانے کی بدبو میں اضافہ۔ توجہ فرمائے، باغوں کی خوشبو میں اضافہ، کچرے خانے کی بدبو میں اضافہ۔ فرمایا وہ اس لیے کہ جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ اب یہ مقام فخر نہیں کہ ہمارے حصے میں کون سا تذکرہ آیا، یہ علی کا نام سن کے، علی کا نام لے کے، علی کا ذکر سن کے یہ چہرے کیوں کھل اٹھتے ہیں؟ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی حق میں دعا کیا کرو کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں امانت میں خیانت نہیں ہوتی، اور جہاں طاہر الولادت ہوتا ہے انسان، وہیں یہ محبت قیام کرتی ہے۔ آئیے حضرات بات آگے چلے، اس لیے کہ جناب امیر کا معاملہ ہے، رات اگر پوری بھی گزر جائے گی تو یہ ذکر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث پیغمبر کی مہر لگی ہوئی ہے، مگر اس مہر کے ساتھ ساتھ شعبی صاحب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ شعر و سخن کا سلسلہ چلنے والا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عربی زبان کے کسی ایک شاعر کا ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ مجامع الادب ازار العرب میں اس کتابوں میں یہ شعر موجود ہے جس کا ترجمہ میں پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی تمہارے فضائل و کمالات
کی کتاب اتنی موٹی ہے، توجہ فرمائیے گا، علی تمہارے فضائل و کمالات کی کتاب اتنی موٹی ہے کہ اگر سمندروں میں انگلیاں تر کر کے اس کتاب کے اوراق پلٹے جائیں تو سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، کتاب مکمل نہ ہو۔ یہ جناب امیر کا تذکرہ ہے، بس کوشش یہ ہے کہ ذکر ہوتا رہے، ہم اپنے حصے کا ثواب لیتے رہیں۔ بات جناب امیر کی ہے ابتدا اور انتدا۔ مجھے منظور اعظمی صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، محتشم صاحب آپ متوجہ رہیں، آپ کے حکم تعمیل میں پڑھ رہا ہوں، اب جہاں جہاں حضرات تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں، بات جلدی سے منزل کی طرف جا رہی ہے۔ جناب منظور اعظمی صاحب فرماتے ہیں، خدا معلوم عشق مرتضیٰ کی انتہا کیا ہے۔ نہیں، مجھے اسی مصرے پر داد چاہیے تھی آپ سے، دوسرا سن کے تو کوئی بھی داد دے دے گا۔ خدا چاہنے والے ہیں، یہاں عارف حضرات تشریف فرما ہے، تشنگان عرفان تشریف فرما ہے، صاحبان معرفت ہیں، کم از کم مصرع سن کے تو آپ کو اس کی گہرائی و گہرائی کا اندازہ۔ خدا معلوم عشق مرتضیٰ کی انتہا کیا ہے، فراز دار تو پہلا قدم ہے، دوسرا کیا ہے۔ خدا معلوم عشق مرتضیٰ کی انتہا کیا ہے، فراز دار تو پہلا قدم ہے، دوسرا کیا ہے۔ آئیے حضرات، میں گفتگو کو روکتے ہوئے سلسلہ نظم کو آگے بڑھا دوں تاکہ یہ سلسلہ تمام شب جاری و ساری رہے۔ آپ کے تمامی مہمان شورائے کرام تشریف لا چکے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ اعلان التوا کی کوشش یہ ہے کہ نیم شب کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ 1 سے 1.5 اور 2 تک میکزیمم، چونکہ ایسے تاثرات اور ایسے حالات، بلکہ یوں کہا جائے کہ ایسے تقاضے سامنے آنے لگے ہیں کہ اس بات کا خیال رہے، ذکر بھی ہو جائے، عبادت بھی ہو جائے، ہم اپنے حصے کا ثواب بھی لے لیں، اور یہ ذکر کسی پر بار بھی نہ بنے، جبکہ یہ بار نہیں ہے، یہ باران رحمت ہے، یہ اپنا مقدر ہے، یہ ہمارے خوش نصیبی ہے کہ یہ ذکر ہمارے حصے میں آیا۔ خدا کی قسم اگر رات بھر یہ تذکرہ کیا جائے، بلکہ عمریں کم پڑ جاتی ہیں، نسلیں کم پڑ جاتی ہیں، جو ہم چھوڑ جائیں گے وہ نسلیں ادا کرتی رہیں گی۔ یہ تو نسل آدم پر قرض ہے ذکر علی۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے اور پوری ضمانت سے کہا ہے، عالمانہ ضمانت سے یہ جملہ کہا ہے کہ نسل آدم پر قرض ہے علی کا ذکر، اس لیے کہ آدم کے لیے، آدم کے پاس مہر کے لیے کچھ نہ تھا، یہی ذکر علی تھا جو آدم کا مہر بنا تھا۔ بھائی توجہ، اور غور فرما، حدثہم بذکر فضائل علی ابن، بات بہت دور تک چلی جائے گی، میں گفتگو کو بالکل ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار شکریہ بہت بہت۔ دیکھیں جب پڑھے لکھے افراد بولتے ہیں تو حوصلہ مل جاتا ہے اور دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ علی جو وصی رسول الثقلین، علی جو فاتح خندق و حنین، علی جو مرضی رب کا خریدار، عابد شب زندہ دار، شریک نور احمد مختار، علی اسد اللہ، علی باب مدینۃ العلم، علی تاجدار امامت، علی ثابت قدم، علی جنب اللہ، علی حیدر کرار، علی خیبر کا فاتح، علی داماد پیمبر، علی ذوالفقار کا وارث، علی رہبر انسانیت، علی زینت کعبہ، علی مولود کعبہ، علی ساقی کوثر، علی شجاعت کا دھنی، علی صابر ابن صابر، علی زرغام الہی، علی شجاعت کا دھنی، علی طاہر و مطہر، علی ظاہر اور باطن کا جاننے والا، علی غضنفر پروردگار، لافتہ کا مصداق، صاحب لولاق، وصی رسول، جانشین رسول، شوہر بطول، داماد رسول، کل ایمان، کلمت الرحمن، مفسر قرآن، سلطان انس والجان، مرد میدان، مظہر سبحان، مرضی یزدان، باب مدینۃ العلم علی، عارف مواضع حرب السلم علی، عمود الاسلام علی، مرکز دائرہ مناقب ایزام علی، منار الہدا علی، مصباح الدجا علی، حلال مشکلات علی، صاحب معجزات علی، مولائے کائنات علی، فاتح خندق و خیبر علی، مالک تسنیم و کوثر علی، نیر تابہ علی، برج انما علی، آئینہ دار جمال احمد مختار علی، صاحب ذوالفقار علی، استاد جبرائیل علی، متاع رضائے رب جلیل علی، نکھت بہار گلشن خلیل علی، شہ سوار بدر و احد، طواف گہے عقل و خرد،
ممدوح لسان رب الصمد. شعر بھی سن لیجئے، شاید یہ اسی موقع کے لیے سرور نواب صاحب نے کہا ہو، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے. نہیں، اب تو ایسے سننا کہ جیسے علی کا ذکر سننے کا حق ہے، اس لیے کہ میں اس موقع پر یہ دعا بھی کیا کرتا ہوں، پروردگارہ ان زبانوں سے گویائی کیوں نہیں چھین لیتا جو علی کے حق میں نہیں بولتی. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے. سنیے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام. جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام. جن کو رسول نے سر منبر نہیں پڑھا، ایسے بھی کچھ قصیدے ہیں حضرت علی کے نام. جن کو رسول نے سر منبر نہیں، کہاں سے گفتگو کریں گے آپ؟ عرش منیر سے گفتگو کریں گے، کوہ طور سے گفتگو کریں گے، کوہ ابو قبیس سے گفتگو کریں گے، یا کوہ طور سے گفتگو کریں گے، یا بستر ہجرت سے گفتگو کریں گے، خانہ کعبہ سے گفتگو کریں گے. کہاں سے آغاز ہو؟ کعبے سے، مسجد سے، بستر ہجرت سے، کوہ طور سے، عرش منیر سے. جناب دیکھیے، ایک شعر مجھے یاد آ گیا، بات کعبے کی آ گئی تو ایک شعر سن لیجئے تاکہ میں شعبی صاحب کو دعوت سخن دے دوں اور وہ نعت پاک کا خیرات پیش کریں. انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر بھائی متوجہ رہیے گا. ایک شعر سن لیجئے، بڑا عجیب شعر ہے، آپ تک پہنچا ہو تو دعا سے نواز دیجئے گا. علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ علی نے چن لیا کعبے کو، توجہ نوجوانوں، علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا. توجہ ہے کہ نہیں آتی؟ علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے، ورنہ نہیں. میں پھر سے یہ شعر پڑھتا ہوں، جو حضرات نہیں سمجھ سکے وہ پھر سے سن لیں. نہیں، داد نہ دیں، آپ دعائی دیتے رہیں کافی ہے. داد لیکن شعراء کرام کو ضرور دیجیے گا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ہاں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ناظم تو کسی کا بھی شعر سنا دیتا ہے، شاعر لیکن اپنا ہی سناتا ہے، تو اس کا جو ہے حق تلف نہ ہونے پائے. بھائی وہ نوجوان وہاں باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر مناسب سمجھے تو یہاں بھی میدان ہی ہے، تشریف لے آئے. ذکر غدیر ہے، ہاں، جو کہ امام بارگاہ بھی ہے. اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے، عذر شرعی ہے، تو آپ کی مرضی، آپ وہاں کھڑے رہ کے سن سکتے ہیں. لیکن اگر عذر شرعی نہیں ہے تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ وہاں سے بہتر یہاں پہ آپ سے. بھائی یہ جو درمیان میں خلا ہے، تھوڑا سا قریب آ جانا آپ لوگ، ہاں، تاکہ اچھا لگے. شاعر جب آپ کے سامنے آئے تو وہ اس طرح سے آپ سے متوجہ ہو جائے کہ ایسا لگے کہ آپ برابر سے اس کے ساتھ محو گفتگو ہیں، محو کلام ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں پر محمد. چچا آپ، ہاں، یہ درمیان کا تھوڑا سا حصہ بھائی آپ بھی ہاں، یہاں بھی جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے. دیکھیے ڈیوٹی مکمل ہو چکی ہے اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کا فریضہ انجام دے دیا جائے بس. ہاں ہاں، شکریہ صاحب، یہ تو پورا میدان ہی میدان ہے. معاملہ غدیر کا ہے. آپ خوش قسمت ہیں، رات میں سناٹے میں اس خشک ہوئے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے. غدیر تو تپتے ریگستان میں ہوئی تھی، اور فرما رہے آپ، وہاں کا معاملہ کچھ اور تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم وہاں نہیں تھے تو یہاں بیٹھ کر بھی وہی کام کر رہے ہیں. اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے ہمیں بھی اس ذکر میں شامل کر دیا اور ہمیں بھی وہی شرف عطا کر دیا جو اقرار ولایت کرنے والوں میں، جو وہاں بخن کہہ رہے تھے. آج ہم یہاں جب ہم بیعت کرتے ہیں، یہاں جب تجدید بیعت ہوتی ہے تو ہمیں بھی اسی خانے میں رکھ لیا جاتا ہے. اسی لیے آپ کو سلام ہے رسول خدا کا. اور بھی مواقع ہیں جہاں ایک صلوات پڑھے بلند ترین. معاملہ یہ ہے کہ نظامت میں خطابت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن میں تھوڑا سا نوجوانوں کو متوجہ کر لوں تاکہ ذمہ داری بھی ادا ہوتی رہے، بات مکمل ہو جائے. ذکر ہے مولائے متقیان کا. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، اکثر ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ تو زیادہ ہی ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا کی نظر میں ہم ہی ہم ہیں. وہ ہم چاہے جتنے کم ہوں، اچھا سب کو پتا ہے کہ یہ بہت تھوڑے سے ہیں، پھر بھی ساری دنیا ہمیں نشانے پر رکھتی ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے یہ کم ضرور ہیں مگر کچھ ہیں. مخالفت اسی کی جاتی ہے جو کچھ ہوتا ہے.
ارے آپ تو معاشرے میں رہ رہے ہیں، مخالفت اسی کی، جو کچھ نہیں ہوتا اس کی کیا مخالفت؟ اچھا ہمارے پاس ہے کیا؟ اس کے علاوہ بتا دیجئے کچھ ہو۔ غدیر، کربلا، بہت ساری باتیں دنیا نے کتنی ریسرچ کی ہے۔ جناب خطیب الایمان کے زمانے میں باقاعدہ پیپر تک آئے ہیں، ہانگ کانگ پوسٹ نام کا پیپر جو نکلتا تھا 1984 تک نکلا ہے، اس کی آج بھی کاپی رکھی ہوئی مدرسۃ الواعظین میں۔ کیا کیا دنیا نے ہمارے بارے میں سرچ کیا ہے، اس کے بعد ہم کو کیا کیا دیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ ڈرتے نہیں، کسی سے مروب نہیں ہوتے، اور ان کی وجہ کیا ہے، ان کے زندہ رہنے کی، ان کے سلامت رہنے کی۔ آخر پورا دین پورے عالم اسلام میں کھنگالا گیا، کہیں اسلام کی حقیقی تصویر نہیں ملی۔ یہی ایک خطہ ہے جو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، دین کی تصویر انہی کے پاس، بھائی توجہ ہے، اور انہی کے پاس دین کیوں ہے، اور اگر دین کو مٹانا ہے تو ان کو مٹا دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، اسی لیے ساری دنیا ہمارے، اور جبکہ یہ دنیا کا خیال خام ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ہمیں مٹانے سے ذکر مٹ جائے گا، مجلسیں مٹ جائیں گی، عزاداری مٹ جائے گی، جبکہ دنیا کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایک بھی اگر مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے کم سے کم 5 مجلسیں تو چھوڑ کے جاتا ہے۔ جی دعا چاہیے مجھے، دعا داد کتاب نہیں ہے، داد آپ شاعروں کو دیجئے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن بات آپ سمجھیے، ہمیں مٹانا آسان نہیں ہے۔ اور جب یہ دین کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کہ جتنے عالم اسلام میں فرقے ہیں سب کے سب بیکار ہیں، کہیں کچھ نہیں، سب جھوٹے مسلمان ہیں۔ اگر دین ہے تو صرف ایک فرقہ ہے۔ 7 ریسرچ اسکالروں کا یہ رپورٹ لگا کے جو پیپر میں دی ہے، جو رپورٹ چھپی تھی 1984 کی بات کر رہا ہوں، آج بھی پیپر رکھا ہوا ہے، ہانگ کانگ پوسٹ نام کا، جو مدرسہ